بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو آج ایک انتہائی مزے کا خیز خبر جو ہے وہ بتا کر اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور یہ مزے کا خیز خبر جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل نے نشر کی ہے، اور اس کے مطابق جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیا خبر ہے۔ اس خبر کے مطابق یہ کہا گیا اس خبر میں کہ کراچی میں بدامنی پھیلانے کے لیے جنوبی افریقہ سے نیٹ ورک سرگرم۔ جنوبی افریقہ میں موجود دہشت گردوں نے کراچی اور حیدرآباد میں سلیپر سیل سے رابطے کیے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں موجود 21 دہشت گردوں کی تفصیلات حکام نے حاصل کر لی، اور اسی خبر میں یہ کہا گیا ہے MQM لندن گروپ کا جنوبی افریقہ نیٹ ورک کراچی میں رابطے کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین، ہم نے آپ کو یہ خبر جو ہے ایک ٹی وی چینل نے نشر کی، اور اب میں اس حوالے سے اس انتہائی مزے کا خیز خبر، کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس طرح کی خبر پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اچھا، چونکہ ہمارا تو ایک طویل عرصے سے دائرۂ صحافت سے تعلق ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کی خبریں جو ہیں چلوائی جاتی ہیں، اور ہر تھوڑے دن بعد جو ہے اس طرح کی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ چلوائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے صحافیوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے کہنے پر جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے بعد اس طرح کی جو ہے وہ من گھڑت خبریں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ چلاتے ہیں، ان کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ ان کی کہ جی وہ بڑا کوئی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بدامنی والی بات ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کراچی میں کوئی بڑا امن قائم ہے۔ کراچی میں بدامنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کراچی میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بڑا کراچی دنیا کا واحد پرسکون شہر ہے، اور اس شہر کا سکون برباد کرنے کے لیے جنوبی افریقہ سے جو ہے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ کتنی مزے کا خیز بات ہے۔ کیا کراچی میں کم دہشت گردی ہے؟ یعنی کراچی کے لوگ کس طرح مارے جا رہے ہیں، ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، گھر برباد کیے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر روز آپ دیکھیے، ہر روز جو ہے وہ ڈکیتی کی کس طرح لوگ بیچارے روزہ افطار کر رہے تھے اپنی دکان کے اندر بیٹھ کے، باہر نہیں۔ اور وہ جو فوٹیج وائرل ہوئی ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ محبوب کلاتھ مارکیٹ کی ہے، کہاں کی ہے، اور کس اطمینان کے ساتھ، کس سکون کے ساتھ جو ہے وہ لٹیرے جو ہے وہ لوگ شہریوں کو لوٹتے پھر رہے، اور وہاں تو ادارے کام نہیں کر رہے کوئی، وہاں تو ایجنسیاں کی نظر نہیں جاتی، وہاں تو ایجنسیوں کا، یعنی اس شہر کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے، اس شہر کو لٹیروں سے بچانے کے لیے جو یعنی نہتے شہری ہے۔ ایک تو آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ آپ نے مشکل ترین مرحلہ بنا دیا ہے۔ میں نے آپ پہلے بھی اپنے کئی ویڈیو میں کہا تھا کہ جناب، چونکہ حکومت لوگوں کو جان و مال کا تحفظ نہیں دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی، اور نہ دے رہی ہے، اور وہ مخلص بھی نہیں ہے، دینا بھی نہیں چاہتی، چونکہ وہ تو خود اس کے جو کارندے ہیں وہ تو خود لوٹ مار کرنے والوں سے اور دہشت گردوں سے اور ڈکیتوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شہری کے لیے لائسنس والا اسلحہ رکھنا ضروری قرار دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ڈاکوؤں کے پاس، لٹیروں کے پاس اور دہشت گردوں کے پاس بڑا اسلحہ ہے، غریب شہری بیچارہ لائسنس کا اسلحہ بھی نہیں رکھ سکتا، اس پہ اس کی بھی پابندی ہے۔ یہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس شہر کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھے۔ پھر اس طرح کی خبریں کہ جی وہ نیٹ ورک، بھائی کسی کو یعنی، اور پھر ایک نام استعمال ہوتا ہے MQM لندن گروپ۔ پہلی بات جو یہ ہے کہ MQM لندن گروپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور آپ جس نیٹ ورک سے جوڑ رہے ہیں نا MQM لندن گروپ، تو جناب کل تک جو MQM قائم تھی، اور کراچی میں جتنی دہشت گردی ہوتی تھی، جتنی بھتہ خوری، جتنی بوری میں بند لاشیں ملتی تھی، اور جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے تھے
وہ اگر ایم کیو ایم نہیں بھی کرتی تھی تو ایم کیو ایم کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے تھے. لیکن وہ کام کون لوگ کرتے تھے؟ الطاف حسین تو ان 30 سالوں میں ایک دفعہ بھی کراچی نہیں آیا. نہ کوئی جنوبی افریقہ کا نیٹ ورک، نہ کوئی لندن کا نیٹ ورک فلانا، یہ سارا نیٹ ورک اسی کراچی میں تھا. اور یہ لوگ آج جو اپنے آپ کو بڑا پوتر ثابت کر رہے ہیں اور بڑے ڈرائی کلین ہو کر آ گئے اور اپنے آپ کو بڑا کوئی رہنما لیڈر ثابت کرنی، یہی تو لوگ تھے سارے. کراچی میں جتنی بدامنی تھی، جتنی روزانہ لاشیں گرتی تھی، جتنی بھتہ خوری تھی، جتنی دہشت گردی تھی، کون کر رہا تھا؟ یہاں کے لوگ کر رہے تھے، جو یہاں کے ذمہ دار تھے، جن کے پاس پورا 90 کا چارٹ تھا. پورے 90 کے جو تھے وہ کرتا دھرتا تھے. ان کے ایک اشارے پہ سارے کام ہوتے تھے، وہی لوگ کر رہے تھے. لیکن آپ نے ان کو سر پہ بٹھا لیا اور ان کو آپ نے ڈرائی کلین کر دیا. کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ؟ اور پھر آپ یہ اس طرح کی خبریں چلوا رہے ہیں صرف ان کو بچانے کے لیے کہ جی وہ جو دہشت گرد ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں پر حملے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کی اب سیاسی اوقات رہی کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی اپنی سیاسی موت مر چکے ہیں، اپنی سیاسی موت مر رہے ہیں. ان کو وہ کوئی کیا کرے گا مار کے؟ اور پھر وہ تو پوری سیکورٹی میں ہے. وفاقی حکومت ان کے پاس ہے، سندھ حکومت کا ان سے اتحاد ہے. تو ان کو پھر یہ ہے کہ یعنی آپ پہلے تو شہر کی جو صورتحال ہے، جہاں شہری محفوظ نہیں ہے، تو کم از کم آپ اس پہ کام کر لیں. اس پہ تو آپ کی کوئی یہ جو افغانی یہاں آئے ہوئے، جو افغانیوں نے پوری جو قتل و غارت گری، ڈکیتیاں، دہشت گردی اور یہ طالبان، یہ سارا جو بالکل برباد کیا ہوا ہے کراچی کو، اس پہ تو کوئی آپ نے کوئی وہ نہیں کی. کوئی کسی ایجنسی نے کوئی باقاعدہ کوئی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی نیٹ ورک پکڑا ہو. کون سا نیٹ ورک آپ نے پکڑا جو لوگ جہاں دہشت گردی میں ملوث ہیں، ڈکیتیوں میں ملوث ہیں، چوریوں میں ملوث ہیں؟ اور اس شہر میں کتنے مافیاز کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا مافیا پارکنگ مافیا، اس کے بعد واٹر ٹینکر مافیا، اور پتہ نہیں کتنے مافیاز یہاں کام کر رہے ہیں. اور ان کی باقاعدہ سرپرستی ہوتی ہے، ایسے کوئی نہیں کام کر رہا. اعلیٰ شخصیات جو حکومتی شخصیات ہیں، جن کے پاس طاقت کا محور ہے، ان کی سرپرستی میں سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس شہر کے لوگوں کا تو ویسے ہی کوئی والی وارث نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ نجی کمپنیوں کے گارڈ رکھے ہوئے، بیریئر لگائے ہوئے. تو یہ مطلب اس شہر کے لوگوں کو ان کی جان و مال کا تحفظ حکومت یا انتظامیہ فراہم نہیں کرتی ہے. لوگ خود اپنی جان، اور خود ایک پولیس افسر کہہ چکے تھے کہ جی آپ اپنی جان و مال کا خود تحفظ کریں. تو آپ کو پھر ٹیکس کیوں دیں؟ یعنی ٹیکس اتنے لگائے جا رہے ہیں. پھر بجلی کے نرخ بڑھا دیے، گیس کا 40 وہ تھا رینٹ جو تھا گیس کے میٹر کا، وہ 500 روپے کر دیا. یعنی ظلم کی انتہا ہے. یہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ جو شہریوں کے پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جو سب سے بڑی یعنی امن کو تباہ کرنے کا جو انتظام ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی ظاہر ہے. جب آپ بجلی نہیں دیں گے اس کے نرخ بڑھاتے چلے جائیں گے، پھر بھی بجلی نہیں آئے گی. گیس نہیں دیں گے اس کے نرخ بڑھاتے چلے جائیں گے. پیٹرول کے نرخ کہاں سے کہاں، آپ نے عید کا تحفہ آپ پیٹرول کے نرخ بڑھا کر دے رہے ہیں. اور آپ ایسی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے نمائندے ہیں، ہم اس شہر کے لوگوں سے جو ہمدردی رکھتے ہیں، ہم اس شہر کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ سارے حقوق تو آپ نے سلب کیے ہوئے شہر کے لوگوں کے. تو آپ کی لڑائی کس کے لیے ہے؟ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ بڑی مزے کا خیز خبر. کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ اس ایسی خبروں کو، اور کم از کم بحیثیت صحافی ہمیں تو پتہ ہے کون لوگ چلاتے ہیں، کس کے کہنے پہ چلاتے ہیں، ہر تھوڑے دن بعد چلاتے ہیں. کہاں گئے وہ بڑے بڑے اسلحے کے ٹرک جو برآمد کیے تھے ایم کیو ایم لندن سے؟ یعنی اتنا بڑا آپ کا یہاں پر سیکورٹی سسٹم ہے، سب سے بڑی دنیا کی ایجنسی ہے، پھر کہاں سے آ گئے یہ لوگ بھائی؟ اور جو لوگ کر رہے ہیں کھلے عام کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے وارداتیں کر رہے ہیں بڑے سکون کے ساتھ. ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ان کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی ہے. افغانیوں نے پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو بڑی اچھا. پھر اب یہ جو خبر اس طرح کی آئی اور ایک ہی چینل سے آئی، اور
ہم تو جانتے ہیں کہ وہ کس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ آئی ہے, کیا مطلب یہ ساری ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ, یعنی ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ اپنے تو سیاسی موت تو مر چکے ہیں اور مزید سیاسی موت ان کی ہو رہی ہے. اب ان کو زندہ کس طرح کیا جائے؟ وہ اس طرح کے نیٹ ورک نکال کے, وہ جنوبی افریقہ سے کوئی ٹیم آ رہی ہے ان کو مارنے کے لیے, لہذا ان کی کوئی تھوڑی بہت ساکھ واک بن جائے شاید اس بہانے. تو بھائی اب ساکھ واک اس طرح کی خبروں سے نہیں بنے گی. وہ جو آپ پہلے بھی اس طرح کی ڈرامے جو فیک خبریں چلاتے رہیں, بتائیں اور پکڑیں اور ثابت کریں. پھر آپ لندن سے جوڑ رہے ہیں, اور وہ تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ لندن, اور لندن کوئی ہے ہی نہیں جماعت ایم کیو ایم صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہے. باقی تو 2016 کو 22 اگست کو جو بنی, وہ تو ٹھاکر نے جو کچھ کیا فاروق ستار کے ساتھ, وہ دنیا کے سامنے. اور خود مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ڈی جی رینجرز کے دفتر پہ بنی ہے, یہ تو ریکارڈ پر ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ جس کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود اس میں شامل ہو گئے, اب اس کے خود کرتا دھر. تو بڑا مذاق ہو رہا ہے یہ. پھر یہ جو خبر ہے اس کے حوالے سے, جو اصل ایم کیو ایم ہے جس کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں ہے, وہاں سے باقاعدہ ایک خبر جاری ہوئی ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اصل ایم کیو ایم نے اس خبر پر باقاعدہ جو اپنا ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ناظرین, اس حوالے سے جو لندن میں سیکریٹریٹ ہے ایم کیو ایم کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ, وہاں سے جو خبر جاری ہوئی ہے وہ ہم آپ کو منوہن, وہ جو پریس ریلیز ہے وہ ہم آپ اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اس پریس ریلیز کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے ترجمان نے ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل میں نشر اور شائع ہونے والی شرانگیز خبر کی سختی سے تردید کی ہے. بلکہ پریس ریلیز میں تو صاف لکھا ہے کہ دنیا نیوز میں یہ خبر جو ہے نشر ہوئی ہے, دنیا نیوز پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ایم کیو ایم کے ترجمان نے اس شرانگیز خبر کی سختی سے تردید کی ہے اور اسے سراسر جھوٹ, بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے. اپنے بیان میں ترجمان کا کہنا ہے, اپنے بیان میں ترجمان نے یہ کہا ہے, ایم کیو ایم ترجمان کا کہنا ہے کہ دنیا نیوز پر چلنے والی اس شرانگیز خبر میں ایم کیو ایم پر جو الزام لگائے گئے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ جھوٹی خبر بھی ماضی میں ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل کے لیے نشر کی جانے والی خود ساختہ, جھوٹی اور شرانگیز رپورٹ کا ایک تسلسل ہے, جس کا مقصد ایم کیو ایم کو بدنام کرنا اور عوام کی نظر میں اس کا امیج خراب کرنا ہے. ترجمان نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم اس سراسر جھوٹی, من گھڑت اور بے بنیاد خبر پر متعلقہ نیوز چینل کے خلاف کارروائی پر غور بھی کر رہی ہے. یعنی یہ انہوں نے ظاہر کا اس کا نوٹس لیا, لیکن کوئی بھی ذی شعور جو ہے, اور یہ کسی اور ٹی وی پر نشر بھی نہیں ہوئی. تو میں نے عرض کیا نا کہ یہاں بعض لوگ جو ہے وہ صحافت سے ہٹ کر جو ہے وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایک سیاسی پارٹی سے بھی ان کا ظاہر ہے کہ جو ہے یہاں سیاسی پارٹی, ان کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں. اور پہلے بھی جب پی ایس پی بنی تھی تو بھی اس کے لیے کام کرتے رہے. تو یہ صرف مطلب ہے یہ صحافت نہیں ہو رہی, بلکہ یہ ایک تو وہ جو ادارے بلکہ ادارے بھی نہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جی ہماری ایجنسیاں, اچھا ایجنسیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر کوئی چیز, کوئی فیصلہ کوئی طے نہیں ہوتی بعض چیزیں. اور آپ کو یاد ہے کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, انہوں نے ایک اس حوالے سے کوئی نچلی سطح پر کسی جو فوجی افسر کا کوئی ایکشن تھا, جب ان سے کوئی سوال کیا گیا ریٹائر ہونے کے بعد, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. ان کا باجوہ صاحب کا خود یہ کہنا تھا کہ بعض ہمارے جو نچلی سطح کے افسران ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنے طور پہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کارروائی جو ہے نا, جو کوئی خبر دیتے ہیں, وہ ظاہر ہے کوئی ایجنسی کے چھوٹے موٹے افسر لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے یا اپنی کوئی کارگزاری دکھانے کے لیے, یہ کوئی بڑے یعنی پورا کوئی ادارے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ نچلی سطح کے لوگ جو ہیں جو ایک نفرت بھی رکھتے ہیں ایک جماعت سے,
تعصب بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنے اس طرح کے جو ہے وہ جو لوگ بھی پالے ہوئے کہ جن کو وہ اس طرح کی خبریں چلوا کے ان کے ذریعے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے. تو یہ بالکل یہ بات سابق آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ بعض اوقات جو نچلے سطح کے افسران جو کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں نہ تو کوئی پتہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کا کوئی مرکزی سطح پر یا اعلیٰ سطح پر کوئی فیصلہ ہوا ہوتا ہے، بلکہ وہ نچلی سطح کے لوگ جو ہے وہ اپنی کوئی جسے کہنا چاہیے کہ بھڑاس نکالنے کے لیے اپنا کوئی تعصب یا کوئی نفرت اگر کسی سے ہے یا کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی یہ تو ثابت ہو چکا ہے. تو یہ خبریں بھی کچھ عرصے بعد جو ہوتا ہے اس طرح کی چلتی ہیں. لیکن اگر وہ لوگ کوئی بہت بڑے کوئی اپنے آپ کو کوئی ملک کا کوئی مفاد اور کوئی بہت بڑے کوئی قومی مفاد میں کام کر رہے ہیں تو جناب یہاں ملک کے خلاف جو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو افواج پاکستان کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں مسلسل 1 سال سے، اور پھر جو پیٹرول بم سے حملے کر رہے ہیں پولیس والوں پر، جو پتھراؤ کر رہے ہیں، جو گاڑیاں توڑ رہے ہیں، جو سرے عام دہشت گردی کر رہے ہیں، سرے عام دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے. اور اتنی زیادہ بدامنی ہے شہر کے اندر کہ شاید پورے ملک میں کراچی جیسی بدامنی کہیں بھی نہیں ہوگی. اور اس کی واحد وجہ غیر مقامیوں کو یہاں پر طاقتور بنانا، اور غیر مقامیوں کو طاقتور غیر مقامی بناتے ہیں، کوئی اور نہیں بنا رہا. وہ غیر مقامی جن کے پاس تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے، چاہے ان کا اوپر کا فیصلہ نہ ہو لیکن وہ نچلی سطح پر جس سے وہ تعصب رکھتے ہیں، جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں، یا اپنی کوئی بھڑاس نکالنے کے لیے اور اپنی کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں. تو بھائی اگر آپ بہت زیادہ محب وطن ہیں، ملک کے لیے کوئی کچھ اگر واقعتاً آپ کی کوئی اچھی نیت ہے کچھ، تو یہ کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیوں بدامنی ہو رہی ہے؟ آپ اور جو لوگ جو سامنے آپ کے کر رہے ہیں، جو شہر میں کر رہے ہیں، جو دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو تو پہلے پکڑ لیں کہ جن سے لوگ روزانہ لوگوں کے گھر کے چراغ گل ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر کے جو واحد کفیل ہیں وہ بیچارے ایک چھوٹے موبائل کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان پہ تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور توجہ کہاں ہے؟ جی جنوبی افریقہ کے نیٹ ورک پر ہے. فیک مطلب اس طرح کی چیزیں کیا حاصل کرنے کے اس سے آپ اس طرح کی چیزوں سے آپ اگر اس طرح جو بانی و قائد MQM الطاف حسین، دیکھیں ان کی جو مقبولیت ہے وہ آپ نے 7 سال تک ان کی آواز بند کر کے دیکھ لی، ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. اور اگر آپ اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں، کھلوائیں ان کی آواز، کرنے دیں ان کو ہیلو. اور کیا قصور ہے ان کا، کیوں نہیں ہیلو کرنے دیتے اور کیوں نہیں ہیلو ہو سکتی؟ یہاں کیسے کیسے لوگ جنہوں نے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کہا اور ملک کے خلاف کیا کچھ نہیں وہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں اب بھی، آپ نے ان کو بالکل اجازت دی ہوئی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک ہی صرف نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں تھوڑے دن گزرے وہ جی لندن کا گروپ پکڑا گیا، لندن کے گروپ نے یہ کر لیا، لندن کے اسلحہ کہاں ہے، وہ سارے اسلحے. کوئی ایک چیز ثابت تو کریں آپ. اصل MQM جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اور وہاں لندن سیکریٹریٹ میں اور وہاں جو اس کے علاوہ جو لندن کے جو مختلف وہاں یونٹ ہیں، سیکٹر ہیں، وہاں روزانہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں بھی جو ہے امدادی سامان وہاں بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. اور یہاں بھی جو ان کے جو لوگ ہیں وہ ان شہداء کے گھروں پہ پہنچا رہے ہیں. وہ نمائش نہیں کر رہے کہ آپ نے وہ چھوٹا موٹا سامان بانٹ دیا اس کی نمائش کر رہے ہیں آپ. یہاں جو اصل MQM کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کر جو شہیدوں کی جو فیملیاں ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جو بیچارے جو ہے وہ بلا جو کسی قصور کے مارے گئے، جن کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے، جن کو لاپتہ کیا گیا، آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، جو جیلوں میں اسیر ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا تعلق جو ہے اصل MQM سے. کیوں بھائی؟ اصل MQM اس ملک میں اتنی امپورٹنٹ پارٹی رہی ہے، ہر جماعت جا کے 90 پہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتی رہی ہے. کون نہیں گیا 90؟ جب MQM دہشت گرد نہیں تھی، جب آصف زرداری صاحب وہاں پہ گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ وہاں پہ گئی، مولانا فضل الرحمان وہاں پہ گئے، نواز شریف تو بار بار گئے، تو وہ دہشت گرد مطلب اس وقت نہیں تھے وہ. یعنی آپ کو جب وہ حکومت سازی میں سپورٹ جب آپ کو چاہیے ہو تو وہ آپ
آپ وہ نفیس لوگ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی سپورٹ لی, بازرآباد کے مرکز گئے اور نفیس لوگ قرار دیا. تو وہ بڑے مقصد ہے, جب آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے ہیں, لیکن جب آپ کی سپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دہشت گرد ہو گئے. بھائی آپ عدالت میں ثابت کریں, ان کو سزا دے دیں. جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, اور پھر ایم کیو بھی کیوں, کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں دہشت گرد نہیں ہے, جس کے لوگ اسلحہ نہیں رکھتے, جس کے لوگ ڈکیتیاں کھلے عام نہیں مار رہے ہوتے؟ کس کو نہیں پتا یہ بات؟ وہ پارٹیاں یہاں موجود ہیں, باقاعدہ وہ اپنی پارٹی کے جھنڈے لگا کے زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, بھتے لے رہے ہیں, پارٹی کے نام پہ بھتے لے رہے ہیں, پارٹی کا نام لے کے بھتے لے رہے ہیں. یہ نظر نہیں آتا. وہ جو نظر نہیں آ رہا اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. وہ جی جنوبی افریقہ, اور بھائی یہاں تو پہلے جو یہاں لوگ بدرمنی پیدا کیے ہوئے, دہشت گردی کر رہے ہیں, بھتے لے رہے ہیں, ڈکیتیاں مار رہے ہیں, شہر کا امن تباہ و برباد کیا ہوا ہے, لوگوں کو بے گناہ لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں, پورے شہر کا جو ہے وہ جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں ہے, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ جنوبی افریقہ کا نیٹ ورک. تو اب تو اصل ایم کیو ایم جو ہے اس نے بھی اس کی تردید کر دی ہے. تو آپ ثابت کریں. وہ جو آپ نے 90 پہ جب چھاپا مارا تھا اور ایم کیو ایم کے ایک رہنما جو ہیں جو اس وقت ایم کیو ایم میں شامل تھے, وہ پیچھے ہاتھ رکھ کے ٹہل رہے تھے, اپنی نگرانی میں چھاپا پڑوا رہے تھے, اور بعد میں ظاہر ہے کہ وہ کس کے تھے وہاں پر, وہ ظاہر پلانٹڈ وہ تھے, وہ بعد میں 22 اگست کو پتہ چل گیا 2016 کو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ نفرتیں پیدا کرتی ہے. اتنا تعصب نہ کریں ایک زبان بولنے والوں سے, اتنا دیوار سے نہ لگائیں ان کو, انہیں بھی قومی دھارے میں شامل ہونے کا موقع دیں, انہیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا موقع دیں. وہ بھی انسان ہیں. جب آپ طالبان سے مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں, جب آپ بھارت سے مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں, جب آپ طالبان کے لوگوں کو اور مزید لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو معافی دینے کی بات کر سکتے ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے مفاد کے خلاف, تو بھائی انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو آپ کے ساتھ ہر حکومت میں شامل رہے ہیں. تو ان سے اتنی نفرت کیوں, ان سے اتنا تعصب کیوں, انہیں دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں؟ اور کیا دیوار سے لگا کے آپ خوش رہ سکیں گے؟ آپ اپنی سیاست کر سکیں گے؟ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی ایم کیو پاکستان والے کہ جی اس طرح کی خبریں شروع کرو تاکہ ہماری جو سیاسی موت واقع ہونے جا رہی ہے تو ہم میں کچھ زندگی آ جائے, تو اس طرح آپ کو زندگی مل جائے گی. تو یہ تعصب کا, نفرتوں کا اور یہ پلانٹڈ خبروں کا, اس طرح کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لوگ بہت باشعور ہیں اور کوئی آپ کی ان فیک چیزوں میں آنے والا نہیں. تو ناظرین, یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.